بھالو اور لومڑی۔ بھالو میاں اکثر بی لومڑی کی چالاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ بی لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑی میں نئے سیاح آئے ہیں، ان کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہارے تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں اس طرف نکل گیا۔ اس طرف کا لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ پھر اس کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے پاؤں بھی زخمی ہوئے کیونکہ رستے میں کانٹے تھے۔ آج اس کو لومڑی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ شام کو وہ اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور تمام کہانی سنائی۔ اس نے بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے مکمل حکم کے مطابق ڈیوٹی دینا ہوتی تھی اور اپنے مقررہ دن پہرا دیتا اور امن و امان قائم رکھتا۔ وہ دن آ گیا جس دن بی لومڑی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بھالو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بی لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہی ہیں، میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ جاؤں۔ بھالو نے کہا، آپ کی مرضی، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا۔ یہ کہہ کر دونوں چلے گئے۔ وہ کچھ دیر سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کا کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے کہ اتنے میں بھالو کو اپنے بچے کی آواز آئی۔ وہ ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ بنا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ بی لومڑی بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کو شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ بیوقوف بن چکی ہے، اب اس کو سزا ملنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بلاتا، خود ہی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہ آئی اور اس کی کسی بات پر یقین نہ تھا۔ بادشاہ شیر نے لاپرواہی پر اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سزا تجویز کی کہ اب اس کو پورا 1 ماہ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ یہ سن کر بی لومڑی کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بھالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے اور ایک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا؟ دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔